میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غربت، مفلسی، افلاس۔ مفلسی انسانی زندگی کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ غریب انسان نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ آپ کو چاروں طرف نظر دوڑانے پر روزمرہ کی زندگی سے اہل لوگوں کی ہزاروں ایسی مثالیں مل جائیں گی جو صرف مفلسی کے شکنجے میں جکڑے ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر پائے۔ غربت انسان کے شعور کے ارتقاء کو روکتی ہے اور مجرمانہ رجحانات کو بھی حوصلہ دیتی ہے۔ مفلسی ایک ایسی بھیانک بیماری ہے جو تن و من دونوں کو کھا ڈالتی ہے۔ مفلسی شخص کو مشکلات کے جنگلوں میں نا امید چھوڑ کر اسے نہ صرف قابل رحم بلکہ مضحکہ خیز بھی بنا ڈالتی ہے۔ کچھ لوگ مفلسی کو لعنت نہیں مانتے بلکہ اس کو قدرت کا عطیہ مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ غربت سے سکھ و آرام اور سکون ملتا ہے۔ انسان 99% کے پھیر سے آزاد ہو جاتا ہے اور روپے پیسے کی فکر سے چھوٹ کر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ فٹ پاتھ پر بغیر کسی سہارے کے گزاری گئی زندگی کو کامیاب قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی شخص صرف اسی حالت میں آزاد رہ سکتا ہے جب اس کے اوپر اپنے کنبے اور دنیا کی ذمہ داریاں نہ ہوں۔ لیکن میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری دلیل، یہ ساری فلسفی ایک وہم پر منحصر ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہی ہے۔ بھلا مفلسی بھی کبھی آدمی کو سکھ یا سکون دے سکتی ہے؟ اگر انسان کو سردیوں میں بغیر کپڑوں کے رہنا پڑے، برسات میں ننگا بھیگنا پڑے اور گرمیوں میں جلتی سڑک پر بھوکے پیٹ سونے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو آدمی کیا خوش رہ سکتا ہے؟ کانٹوں کے بستر پر صرف سادھو ہی سو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا تیاگ چکے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سہولتوں کو ترک کر دیتے ہیں تاکہ بے فکر ہو کر یوگا، ریاضتیں وغیرہ کر سکیں۔ ان کا مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد دنیا کے عیش و آرام سے دور رہ کر نجات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کڑکتی سردیوں میں یوگا کی ریاضت کے لیے صبح دریا کے پانی میں نہانا یا یکسوئی کے لیے ہمیشہ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا پسند کریں گے؟ سادھوؤں کو جو ہے کسی چیز کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ہم ہر کسی پر لاگو نہیں کر سکتے۔ ایک عام انسان اور ایک سادھو میں فرق ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ عام انسان بھی سادھو کی طرح رہ جائے اور ساری سہولتیں ترک کر دے۔ انسان کی پیدائش ہی اس کائنات کی سہولتوں اور سکھ کا استعمال کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ سامنے کھانا ہونے پر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنے والا یا تو عظیم یوگی ہو سکتا ہے یا بالکل نکما۔ مفلسی سکھ کی بجائے مشکلات لاتی ہے۔ انسان کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی حسرت، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ان حسرتوں کے نامکمل رہ جانے کا نام ہی مفلسی ہے۔ جب ہم اپنے کسی قلبی جذبات یا قلبی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہمیں اپنی غریبی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ گہرا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے وہی چیز نہ ملے جسے وہ حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ لیکن غریب یا مفلس یا ناکارہ شخص کی قسمت ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ اچھے مکانوں، خوبصورت دکانوں، خوبصورت لڑکیوں اور امیر شخص کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو عملی صورت دینے میں ناکام ہونے کے باعث وہ ہمیشہ دبی ہوئی حسرتوں کا شکار رہتا ہے۔ خیالوں کے بھوتوں سے گھرے ہوئے ایسے بدقسمت کے لیے دنیا ایک قبرستان کی طرح مایوس اور دکھی چیز بن جاتی ہے۔ مفلسی، غربت، افلاس دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے میں رکاوٹ ہے اور ذہنی آرام و سکون کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ غریب انسان ایسی خوفناک دلدل میں پھنسا رہتا ہے
جس میں جتنے ہاتھ پاؤں مارے جائیں جسم اتنا ہی نیچے دھنستا جاتا ہے۔ مفلس شخص نہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہے نہ چین و آرام کی۔ دنیا کی عیش و عشرت اور دولت اس کے لیے خواب ہی بنی رہتی ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اچھے کپڑے، بچوں کے لیے اچھی خوراک، دوائیاں، دوستوں کے ساتھ سیر و سیاحت، اس کے لیے آسمان کے ستارے بن جاتے ہیں جو کہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں ایسی خواہشات اس کی۔ وہ پڑوسیوں کے بچوں کو صاف کپڑے پہنے، اچھے سکولوں میں پڑھ کر تہذیب یافتہ بنتے دیکھتا ہے، ایجوکیٹڈ بنتے دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنی نالائق اولاد کو دیکھتا ہے جو کہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتی ہے تو وہ فطرتاً جھگڑالو اور چڑچڑا بن جاتا ہے۔ جب کسی مفلس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ منہ چھپانے کے لیے بچتا پھرتا ہے۔ اگر کوئی خاص مہمان ہوں ایسے جو اس کے گلے ہی پڑ جائیں تو مانگ تانگ کر ان کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے۔ اندرونی طور پر چاہے وہ خوش نہ ہو لیکن بظاہر مہمانوں کے ساتھ ہنستا بولتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں کھانا ہی ختم نہ ہو جائے۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اچھے اور خوشحال خیالات رکھنے والا شخص ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ غربت سے مضطرب رہنے والا شخص اپنے دل میں سینکڑوں تصوراتی بحرانوں کو پیدا کر لیتا ہے۔ حال کی کسمہ پرسی اور مستقبل کی غیر یقینی ہمیشہ اس کے سر پہ دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا جسمانی اور ذہنی توازن بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور آخر کار خود اعتمادی اور چین و آرام دونوں کو ہی وہ کھو دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کامیابی کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ مفلسی کی یا غربت کی یا افلاس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کانفیڈنس یا خود اعتمادی کی کمی ہے۔ جو شخص اپنی کارکردگی کی صلاحیت پہ یقین نہیں رکھتے وہ آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ ان کے خیالات صفر ہو جاتے ہیں، وہ خود کو کوئی بھی کام کرنے میں ناکام پاتے ہیں۔ مشکلات پر تو وہ کیا خاک فتح پائیں گے، ایسا شخص اپنی جمع پونجی بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اس کو ہر ماہ اپنے گھر سے خرچے کے لیے لگی بندھی رقم آتی تھی اور وہ ہاسٹل میں رہتا تھا دوسرے شہر میں اور اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی کچھ کام نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے گھر پر کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس وجہ سے اس کو اس کے گھر والے خرچے کی رقم نہیں بھیج سکے۔ طالب علم اپنے ماں باپ کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس کے پاس کوئی خاص اچھے کپڑے بھی نہ تھے اور امتحان میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک آدھ دن پریشانی کی وجہ سے وہ بھوکا پیاسا بھی رہا، لیکن پھر اس نے ہمت سے کہا، اس نے سوچا کہ میں یہ 2-3 گھنٹے جو اپنے دوستوں کے ساتھ فضول ضائع کرتا ہوں گپ شپ میں یا سیر سپاٹے میں، تو اس کو میں اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط بناؤں گا۔ تو اس نے کوشش شروع کر دی اور اپنے لیے 3-4 ٹیوشنز کا انتظام کیا، اور جب وہ ٹیوشن پڑھانے لگا تو 1-2 مہینے میں ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو لکھ بھیجا کہ اب اس کی تعلیم کے خرچ کا فکر نہ کریں۔ آج وہ شخص ایک بڑے انڈسٹریل ادارے کا سربراہ ہے۔ اگر یہ طالب علم اس مشکل کے حالات میں پریشان ہو جاتا اور کچھ بھی نہ کرتا، بس لوگوں سے مانگ تانگ کر گزارا کرتا، تو شاید وہ ایک معمولی انسان سے زیادہ کچھ نہ بن پاتا، شاید کہیں پہ وہ ایک چپڑاسی بن کر رہ جاتا۔ لیکن اس نے خود کفالت سے کام لیا اور مضبوط ارادے کی بنیاد پر دوسروں کا منہ دیکھنے کی بجائے اپنا اسٹیئرنگ خود سنبھالا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفلسی، غربت اور افلاس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ مفلسی سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔
انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے گا تو وہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ آپ کو رسک لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دولت مند بننے کے لیے رسک لینا ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں رسک نہیں لیتا وہ کبھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں کا 100% چانس ہوتا ہے۔ آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں بس کر گزریے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کی کہانی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ جب وہ بچہ تھا تو گھر کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ اس کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچا۔ ایک دن وہ اپنے اس خطرناک ارادے کو انجام دینے ہی والا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ ایک دفعہ کوشش کی جائے امیر بننے کی۔ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ کوشش کر کے ہی مرا جائے۔ لہذا اس نے عقل مندی کی اور پھیری لگانا شروع کر دیا۔ ایک کباڑیا بن گیا، آہستہ آہستہ دولت جمع کرتا گیا، محنت کرتا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی اس محنت اور کوشش اور عزم کی بدولت ملک کے بڑے تاجروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار کہانیاں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں دنیا میں ایسے نظر آئیں گے جو اپنے منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی محنت سے دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ کامیابی کا راز اصل میں ہے کیا؟ کامیابی کا راز ہے محنت اور صلاحیت۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو وہ محنت کر رہے ہوتے تھے تاکہ دوسروں سے آگے نکل سکیں۔ محنت کرتے رہیے، پھل ضرور ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، یہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔